جب میں کچھ ٹھنڈا ہوا اور ارمینہ کی خماری کچھ کم ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو میڈم کے گھر جانا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں وہاں سے بھاگا اور بھاگا بھاگا میڈم کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو میڈم نے اندر سے ہی آواز دی، کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ان کی آواز سن کر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو وہ سامنے برآمدے میں کھڑی دروازے کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، تم تو کافی دیر پہلے آنا تھا، یہ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو میں نے جواباً ارمینہ کے بھائی کا سارا واقعہ سنا دیا، لیکن درمیان میں ارمینہ والی بات سرے سے ہی گول کر گیا۔ تو وہ سن کر بولی، خیر یہ کام بھی تو تم نے اچھا کیا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بڑے ہی معنی خیز لہجے میں بولی، پر تم لیٹ ہو گئے ہو۔ تو میں نے جواب دیا، وہ کیسے میڈم؟ تو وہ کہنے لگی، وہ اس طرح جان کہ تمہاری استادنی جی، میرا مطلب ہے زیبا کی امی، جو کہ لاہور کے ایک مشہور ہسپتال میں گزشتہ کافی دنوں سے داخل تھیں، کو آج ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور وہ آج کل والی پوزیشن میں آ گئی ہیں۔ سو اس کو لے کر زیبا کے بھائی اپنے گاؤں چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں سے میں اور زیبا بھی ابھی اس کے گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرا بیٹا دکان سے گاڑی لے کر آتا ہی ہوگا اور پھر ہم نکل جائیں گے۔ میڈم کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میں نے انتہائی پریشانی سے کہا، میڈم وہ میرا ناول۔ میری بات سن کر وہ اچانک ہی چونک اٹھی اور سر پر ہاتھ مار کر بولی، اوہ سوری یار، مجھے یاد نہیں رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، یقین کرو میں صبح زیبا کے پاس تمہارے ہی کام گئی تھی، لیکن اس کی امی کی پریشانی سن کر بھول گئی، اور جب میں واپس آ رہی تھی یقین کرو میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ میں زیبا کے پاس کس کام سے آئی تھی، وہ کیا کام تھا، یقین کرو یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب تم نے بتایا تو یاد آ گیا ہے کہ میں کس کام سے وہاں گئی تھی۔ تو میں نے میڈم سے کہا، پلیز میڈم آپ جا کر میرا کام کر دینا۔ تو وہ کہنے لگی، سمجھا کرو نا، اس وقت تو یہ ناممکن بات ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے مایوسی سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، میڈم آپ لوگ کب واپس آؤ گے؟ تو وہ بولی، یار کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر خدا نہ خواستہ زیبا کی امی فوت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ 10واں کروا کر ہی آئیں گے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ اتنی دیر میں تو میڈم ربا میری جان نکال دے گا۔ یہ سن کر جیسے ہی انہیں کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی، ایسے ہی وہ تمہاری جان نکال دے گا؟ پھر وہ اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، جب تم 10 دن کا کرایہ اس کے منہ پہ مارو گے تو وہ تم کو کچھ نہیں کہے گا، اور پھر اپنے گلے میں ہاتھ ڈالے ڈالے میری طرف دیکھ کر بولی، کیا خیال ہے؟ میں جو بڑے ہی اشتیاق سے ان کے ہاتھ کو گلے میں جاتے دیکھ رہا تھا، ہولے سے بولا، ایک دفعہ وہ بھی دکھا دینا۔ تو میڈم شرارت سے بولی، وہ کیا دیکھنا ہے تم نے؟ تو میں نے کہا، وہ آپ کا خوبصورت سینہ۔ میری بات سن کر ان کو جیسے نشہ سا ہو گیا ہو، بولی، میرا سینہ کیا بہت خوبصورت ہے؟ تو میں نے کہا، میڈم بہت نہیں، بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ یہ سن کر وہ خمار آلودہ لہجے میں بولی، اندر آ جاؤ، میں تم کو یہ خوبصورت چیز دکھاتی ہوں۔ تو میں نے کہا، میں کنڈی لگاؤں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں اتنا ٹائم نہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ کمرے میں کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، اگر تم اسکول سے سیدھا میرے پاس آ جاتے نا تو پھر ہم کنڈی لگا کے تسلی سے یہ کام کرتے، فی الحال تو بس۔ اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میڈم نے اپنی قمیض اوپر کر کے بولی، لو جی بھر کے دیکھ لو اپنی پسندیدہ چیز، جسے دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا اور جا کر اپنے دونوں ہاتھ میڈم کے خوبصورت سینے کو تھام لیا اور مجھ پر ایک عجیب سا نشہ چھا گیا، اور میں نے میڈم کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے میرے ہاتھوں کا مزہ لے رہی تھی، اور ساتھ ہی میڈم کے منہ سے ایک آہ نکلی اور وہ کہنے لگی، اگر تم دوپہر کو آتے نا تو کیا ہی بات تھی۔ پھر اچانک گلی کی نکڑ سے ہارن کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ ایک دم سنبھل گئی اور جلدی سے اپنی قمیض کو درست کر لیا اور مجھے 200 روپے دے کر بولی، یہ پیسے تم کرائے کی مد میں لائبریری والے کو دے دینا، اور فکر نہ کرنا، اگر ہم مزید لیٹ ہو گئے تو کسی سے ادھار لے کر کرایہ دے دینا، میں آ کر تم کو دے دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ٹائٹ سی جپھی لگائی اور بولی، وہ پہلے زیبا کے گھر جائے گا، تم سے جلدی سے نکل جاؤ، اور میں نے اس سے پیسے لیے اور گھر آ گیا۔ اگلے دن حسب معمول اٹھا اور تیار شیار ہو کر اسکول جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو دیکھا سامنے سے ارمینہ کے گھر سے ماسی ارسلان کو لے کے میری طرف ہی آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ میں نے ماسی کو کہا تھا کہ میں خود ارسلان کو لے کر جایا کروں گا۔ چنانچہ ماسی سے نظر ملتے ہی میں نے کہا، سوری ماسی جی، میں نے تو سمجھا تھا کہ آج ارسلان چھٹی کرے گا۔ تو میری بات سن کر ماسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، تمہارا نہیں اس کا بھی یہی خیال تھا، اور پھر ارسلان سے بولی، بھائی کے ساتھ اسکول جاؤ اور جب تک یہ تمہارے پاس نہ آئے تم اسکول کے گیٹ سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بچے یاد سے ارسلان کو اپنے ساتھ لانا، اور واپس اپنے گھر کی طرف مڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان کا موڈ خاصا خراب تھا، چنانچہ میں نے ایسے ویسے ہی چھیڑنے کے لیے کہا، یار تم نے تو آج چھٹی کرنی تھی۔ میری بات سن کر وہ بڑے ہی تلخ لہجے میں بولا، بھائی جان آپا نے نہیں کرنے دی،
خیر آج تو اس نے میری چھٹی روک لی ہے، دیکھتا ہوں وہ کل کیسے مجھے چھٹی کرنے سے روکتی ہے۔ کیوں، کل کوئی خاص بات ہوگی کیا؟ تو وہ بولا خاص نہیں بھائی جان، بہت خاص بات ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تو وہ چلتے چلتے رک گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا بھائی جان آج مرینا اپا جو آ رہی ہیں۔ تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا تھا کہ یہ مرینا اپا کون ہے۔ تو وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا بھائی جان مرینا اپا میری سب سے بڑی بہن ہے جو کہ حیدرآباد میں رہتی ہے اور آج 4 بجے کی ٹرین سے پنڈی آ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا کہ تم تو اپنی آپا کو لینے ریلوے اسٹیشن جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا میں نہیں، امی اور ابا بھی جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا کان کھڑے ہو گئے اور میرے شیطانی دماغ میں ایک یکلخت ایک خیال بجلی کسی تیزی سے کوندا اور میں نے دھڑکتے دل سے اس سے پوچھا کیوں، تم ماسی اور چچا ہی جاؤ گے، ارمینا باجی کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ تو وہ لاپرواہی سے بولا ابا کہتے ہیں اسٹیشن پر لڑکیوں کا کوئی کام نہیں، اس لیے وہ گھر پر ہی رہے گی۔ اور ارسلان کی بات سن کر میرے دماغ میں شیطانی منصوبہ بننے لگا اور میں دل ہی دل میں اس کے تانے بانے جوڑنے لگا، اور اسی دوران ارسلان کا اسکول بھی آ گیا اور وہ مجھے ٹاٹا کرتے ہوئے اسکول چلا گیا اور میں اپنے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسکول سے واپسی پر میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور 3 بجے ہی چھت پر جا کر ناکا لگا لیا۔ میرا فوکس ماسی کا گھر تھا کہ وہ کب لوگ گھر سے جائیں گے، اور میں وہاں جا کر تقریباً 3:15 بجے کے قریب ارسلان کا والد جسے وہ داجی کہتے تھے ایک رکشہ لے کر آیا اور اسے اپنے دروازے کے پاس کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا۔ کوئی 2-3 منٹ بعد ہی ماسی اور ارسلان خان اپنے والد کے ساتھ گھر سے براہ برآمدے ہوئے اور وہ سب جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئے اور رکشہ چل پڑا، اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب دیکھتا رہا۔ جب رکشے کو گئے ہوئے کوئی 10-15 منٹ ہو گئے تو میں نے اپنے چھت سے نیچے اترا اور خود بخود میرے قدم ماسی کے گھر کی طرف اٹھ گئے کہ جہاں اس وقت گھر میں ارمینا اکیلی تھی، لیکن اس سے قبل میں بھاگا بازار گیا اور پی سی او پر جا کر ریلوے انکوائریز والوں سے پوچھا کہ کیا کراچی سے آنے والی ریل ان ٹائم ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے میری توقع کے عین مطابق بتلایا کہ مطلوبہ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ ہے اور یہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہاں سے مطمئن ہو کر میں واپس اپنی گلی کی طرف آیا اور پھر میں احتیاطاً میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈال تو ساری گلی کو سنسان پایا۔ ویسے بھی گرمیوں کی دوپہر کو کم ہی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، سو میں جلدی سے ارمینا کے گھر کے پاس گیا۔ حسب معمول دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے وہ پردہ ہٹایا تو دروازہ بند تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے ان کے گھر کا دروازہ بند پایا تھا، ورنہ یہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا تھا۔ خیر میں نے پردے کے اندر رہتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میں نے قدرے زور کی دستک دی تو اندر سے ارمینا کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا، اور میں نے دیکھا تو میرے سامنے میرے سپنوں کی رانی ارمینا کھڑی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں قیامت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر رکھے اور بولی جی فرمائیں۔ تو میں نے کہا مجھے اندر آنا ہے۔ تو وہ بولی گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ اسی لیے تو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ قدرے غصے سے بولی کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو میں نے جلدی سے کہا وہ باجی میرا آپ سے ایک بڑا ضروری کام ہے، پلیز اندر آنے دے نا۔ میری بات سن کر اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے دروازہ لاک کیا اور بولی ہاں جی بولو کیا ضروری کام تھا؟ تو میں نے کہا باجی میں یہاں نہیں بتا سکتا، آپ پلیز اندر چلیں نا۔ تو وہ کچھ نخروں کے بعد میرے ساتھ اندر جانے پر راضی ہو گئی اور پھر ہم ان کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہاں اس نے مخصوص مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی جلدی بولو کیا کام ہے؟ تو میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر تک تو اس نے میرے جواب کا انتظار کیا، پھر کہنے لگی کچھ بولو بھی، یہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میں نے سر اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے ارمینا سے بولا باجی آپ بہت خوبصورت ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگی بس یہی اطلاع دینے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے؟ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا اور سوچنے لگا کہ ابتدا کیسے کروں کہ ارمینا ناراض بھی نہ ہو اور کام بھی بن جائے۔ سوچتے سوچتے میں نے ارمینا کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو کو کبھی رول کرتی اور کبھی اسے کھول رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بھی کچھ زیادہ ہی سرخ ہو رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان بھی پھیر رہی تھی۔ لعنت بھیجی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بالکل ارمینا کے سامنے اور اس سے بڑے ہی رومانٹک لہجے میں بولا باجی میں آپ کے خوبصورت گال پر ایک بوسہ کر لوں؟ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں بنا اس کی اجازت کے اچانک آگے بڑھا اور اس کے لال گال کو چوم لیا۔ اس نے فوراً مجھے دھکا دے کر پرے کیا اور بولی یہ کیا بےہودگی ہے؟ تو میں نے کہا باجی یہ بےہودگی نہیں پیار ہے، اور پھر آگے بڑھ کر اس کو دوبارہ چومنے کی کوشش کی۔